میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داران اور اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران جو رات و دن محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے توحید کا کام لے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے شرک کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے اتباع سنت کا کام لے لے، اور اطراف و اکناف میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں اور صحابہ کرام پر سب و شتم اور صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے گستاخ صحابہ قرآن مجید کی عدالت میں۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ دراصل یہ ہے، الروضہ من الکافی ایک رافضیوں کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے جلد نمبر 8 میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ کان الناس اہل ردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ کرام نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ اہل ردت الا من ثلاث اور الا ثلاثہ، سوائے 3 لوگوں کے، مقداد بن الاسود، ابو ذر و سلمان الفارسی۔ یہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس طریقے سے ہم سنی حضرات صحیح بخاری کو ایک مقام دیتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری ہے، قرآن مجید کے بعد اصح کتاب بعد کتاب اللہ عز وجل، کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی آتھینٹک کتاب، سب سے صحیح کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ جس طریقے سے سنی حضرات قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کو ایک مرتبہ دیتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے شیعہ حضرات کے پاس یہ کتاب صحیح بخاری کے درجے میں ہے۔ ان کے پاس یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو سندیں ہیں، اصول کافی، اصول الکافی کو انہوں نے 3 میں بانٹا ہے، اصول کافی، عمدۃ الکافی اور روضۃ الکافی۔ اور روضۃ الکافی کے 8ویں والیوم میں، 8ویں جلد میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام پورے مرتد ہو گئے۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو صحابہ کرام ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اس کے بعد وہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسا خطبہ پریپیئر کروں تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ حضرات قرآن مجید سے یہ ثابت کرے، بتلائیں وہ لوگوں کو جو اس طریقے کی گستاخی کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی، یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی، یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ تاریخ کے من گھڑت واقعات کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے ڈسپروف کرنے کے لیے، یہ آیت کافی ہے ڈسپروف کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں 10 ایسے صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ 10 ایسی صفتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے کوئی صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ راہ ہدایت پر آ جائے، کیونکہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ ایک کتاب شیخ الحسین الموسوی، انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کو قبول کیا، بڑے شیعہ عالم تھے، بہت بڑے شیعہ عالم۔ انہوں نے جب سنیت کو قبول کیا، سنی ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ
آپ نے سنیت کو قبول کرنے کا، اہل السنہ والجماع کو اڈاپٹ کرنے کا آپ نے ارادہ کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا، ایک کتاب لکھ کر انہوں نے جواب دیا۔ کتاب کا نام کیا جانتے ہیں آپ؟ للہ ثم للتاریخ۔ پہلے تو اللہ کی مہربانی ہے، پھر اس کے بعد یہ تاریخ، جو تاریخ ہے اہل السنہ والجماع کی تاریخ اتنی صاف ہے، آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماع کے علماء، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، اہل الحدیث، سلفی علماء، آپ کبھی بھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ نعوذ باللہ آل بیت کی برائی کرتے یا آل بیت کو گالی دیتے، نعوذ باللہ، ایسا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اور جو ان کے ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کا احترام سے نام لیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو رافضیت کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یہ لوگ صحابہ کرام کو قسم قسم کے گالی اور قسم قسم کے طعن و تشنیع کا کام جب یہ انجام دیتے ہیں، تو کہا کہ صرف اسی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی، للہ ثم للتاریخ۔ بڑی زبردست کتاب، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اسی طریقے سے نواب وحید الزماں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیعہ عالم، لیکن جب وہ انہوں نے اہل السنہ والجماع کا عقیدہ انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، سنن ابی داؤد، ان سب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ تیسرے امام ہیں علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے بہت بڑے عالم۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو یہ کتاب سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، نیل الاوطار، فقہ میں زبردست کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ بتائیں گے تو ایسے ایسے لوگ جو 20 سال، 30 سال، 40 سال صحابہ کرام کو کے بارے میں جو بدگماں تھے، گستاخی کر رہے تھے، لیکن وہ پلٹ سکتے ہیں، تو نوجوان پلٹ سکتے ہیں۔ آج کے دور کے بہت سارے لوگ بھی پلٹ سکتے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے رکھ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اگر رہی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے زبان میں تاثیر دے دی تو انشاءاللہ ہدایت کے راستے ان کے لیے بھی کھل سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے محنت کرتے جانا۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ علاج کرنا، شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دائی کا کام کیا ہے؟ محنت کرنا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کسان کا کام ہے بیج ڈالنا، کھیتی نکالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ مسبب ہے، ہم اسباب کے طور پر کام کریں گے، اصل مسبب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آئیے 10 خصوصیتیں کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے 10 خصوصیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی خصوصیت ہے ایمان صحابہ، دوسری خصوصیت ہے منہج صحابہ، تیسری خصوصیت ہے کہ صداقت صحابہ، صحابہ اکرام بڑے سچے تھے۔ چوتھی خصوصیت ہے فلاح صحابہ، پانچویں خصوصیت ہے خیریت صحابہ، اور چھٹویں خصوصیت ہے رشد صحابہ، ساتویں خصوصیت ہے مغفرت صحابہ، آٹھویں خصوصیت ہے رضائے صحابہ، نویں خصوصیت ہے عدالت و شہادت صحابہ، اور 10ویں خصوصیت ہے صحبت صحابہ۔ پہلی خصوصیت ایمان صحابہ، یعنی اگر یہ 10 خصوصیتوں پر کوئی بھی غور کرے گا، کوئی بھی سنی کسی بھی شیعہ سے اگر ملاقات کرے، بھائی تھوڑا ٹائم دیجئے آپ یہ آیتوں کو پڑھنے کے لیے، یہ آیتوں پر غور کریے۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ جس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رشد کی، راشدین ہونے کی گواہی دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب جانتے۔ مستقبل میں جنگ صفین ہونے والی ہے، جنگ جمل ہونے والی، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ آپ چیلنج کر سکتے، آپ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جو بھی جھگڑے ہوئے یا جو بھی جنگیں ہوئی
وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی اور فسادیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. جان بوجھ کر ہرگز نہیں تھے آپ یہ چیلنج کر سکتے. وہ چیلنج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا جان بوجھ کر کوئی صحابی اگر کسی صحابی کو قتل کرے تو اللہ کیا اس سے راضی ہوگا؟ راضی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی نردوش کو، کسی بے گناہ کو اگر مار دیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ. صحابہ کا تو مقام بہت اونچا ہے. اگر کوئی ایک معاہدہ کیا ہوا ایک معصوم ہے، اگر اس کو بھی کوئی بے گناہ کو اگر کوئی بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ صحابہ کرام جان بوجھ کر انہوں نے کسی کا بھی قتل ہرگز نہیں کیا. فسادیوں نے فائدہ اٹھایا اس زمانے میں، شرارتیوں نے فائدہ اٹھایا. یہ چیلنج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا تاریخی روایتوں کی بنیاد پر؟ نہیں. قرآن مجید کے 10 خصوصیتیں جو بتائی گئی ہیں، قرآن مجید میں جو 10 خصوصیتیں بتائی گئی. پہلی خصوصیت ایمان صحابہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ایمان لانا ہے نا تو صحابہ اکرام جیسا ایمان لاؤ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جیسا ایمان رہے گا تب تو تمہاری نجات ہے، تب تو تمہارے ہدایت ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا اگر تمہارا ایمان نہیں ہوگا تو نہ تمہاری نجات ہے نہ تمہاری ہدایت ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے چلنے کی کوشش کرو گے ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور اگر صحابہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیں گے. دوسری خصوصیت منہج صحابہ. لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کی طرح. کوئی ہیرو کو دیکھ لیا اس طریقے سے لائف گزار رہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عقیدے کے اندر، فقہی مسائل کے اندر، فروعی مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں اگر چلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اب اس صراط مستقیم ملتا کہاں ہے؟ یہ سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ کیا کسی عالم کے بنانے سے، کسی مسلک کے بنا لینے سے، یا کسی طریقت کے بنا لینے سے، یا کسی کے معرفت بتا لینے سے؟ کہاں ملتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کون ہے وہ لوگ؟ اگر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وہ انعام پانے والے کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وہ نبیین ہیں، نبی انبیاء کرام، صدیقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، والشہداء عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہداء، والصالحین صحابہ کرام جیسے نیک لوگ. ان کے راستے پر جو چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. تیسری خصوصیت ہے صداقت صحابہ. اللہ تعالیٰ جن کے سچے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. قرآن مجید تو ان کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. قرآن مجید ان کے دلوں کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 18 میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، بڑے سچے لوگ ہیں. کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب
غیب کا جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، بڑے سچے لوگ ہیں. سچے کا ورڈ بھی ڈائریکٹ آیا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وہ کیسے تھے؟ فقراء مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود مدد کے محتاج ہے، لیکن حالات خراب ہے، حالات پریشان کن ہے. ہجرت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اپنے پسندیدہ مقامات کو چھوڑ کر ایک غیر یقینی مستقبل کو اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. کوئی معمولی چیز نہیں. صحابہ اکرام نے اپنے آرام دہ اپنے پسندیدہ مقام کو انہوں نے مکے کو چھوڑا اللہ کے خاطر. وہ خود مدد کے محتاج ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہے کیا؟ ان کی سوچ کیسی ہے دیکھیے. وہ خود پریشان ہے، لیکن اس میں بھی ان کی سوچ کیسی ہے ہجرت کرنے کے دوران؟ اللہ راضی ہے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اس حالت میں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کیا ابھی بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حالات اچھے ہو جائیں گے تو دین کا کام کریں گے، ذرا بینک بیلنس جمائیں گے تو دین کا کام کریں گے، ذرا سیٹل ہو جائیں گے تو دین کا کام کریں گے. ہم نے دین کے کام کو پارٹ ٹائم بنایا ہے، ہم نے دین کے کام کو بعد کا کام بنایا ہے. پہلے دنیا اچھا جما لیں گے، پہلے اچھا کما لیں گے، بعد میں آخری میں شوگر پیشنٹ، ہائپر ٹینشن، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، ختم لائف. لیکن وہ صحابہ اکرام ویسے نہیں تھے. ان کے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرنے کے لیے تیار، اپنے زندگیوں کو انہوں نے وقف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے لوگ ہیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جن کے سچائی کی گواہی دے رہے ہیں. چوتھی خصوصیت فلاح صحابہ. اس کے بعد والی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کامیاب تھے، کامیاب بھی ہو گئے، جنت بھی چلے گئے. لیکن ابھی ہماری کتابوں میں، ایران سے آنے والی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. کون سا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ؟ پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بتاتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا. کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کامیاب ہونے کی گواہی دے دی. پھر آخر وہ کون سی کتاب ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ کون سی روایتیں ہیں؟ وہ کون سے تاریخ کے منگڑت واقعات ہیں جس پر آپ نے بھروسہ کر لیا؟ قرآن مجید کی آیتوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. پانچویں خصوصیت ہے خیریت صحابہ. خیر مانے سب سے بہترین لوگ. نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے صحابہ اکرام. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت پر سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو. قرآن مجید صحابہ اکرام کو بہترین کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہیں. اور تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبروں سے نکال کر کوڑا ماریں گے. نعوذ باللہ. اور ایک مصحف لے کر آئیں گے جو مصحف اس مصحف سے بھی کئی گنا بڑا رہے گا. یہاں تک کہ طبرسی نامی ایک شخص ہے، یہ بھی ایک رافضی. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟
اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید بدل چکا ہے یا وہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، جن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اور صحیح احادیث میں متواتر روایتوں میں جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، لیکن ان کی گواہی کو سب کو رد کرتے ہوئے جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو دراصل کافر ہے، کافر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو کوئی بھی آل بیت کی طرف منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو اور ان عقائد سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، تو بڑا خطرے میں، گمراہی میں۔ یہ فتوے کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص ہے الطبرسی، اس نے کیا کیا؟ فی تحریف رب الارباب، 3 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی، عجیب آدمی، اس نے 3 جلدوں میں کتابیں لکھی اور یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید میں یہاں تحریفی، یہاں تحریفی، یہاں تحریفی۔ اس کتاب کو لے کر اورینٹلسٹ یورپ اور امریکہ کے اندر اورینٹلسٹ اس کتاب کو لے کر کہہ رہے ہیں تمہارے خود مسلمان کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں محفوظ نہیں ہے، تم ہمارے بائبل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ، کیا دھبا ہے اسلام کی تاریخ کے لیے، کیا دھبا ہے یہ قوم کہ جو قرآن مجید کے بارے میں ایسا اٹیک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، 6ویں خصوصیت اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو بہت آسان، اگر پوری خصوصیت اگر آپ بھول بھی جائیں، لیکن ایک خصوصیت میری گزارش یہ ہے کہ یہ خصوصیت نہ بھولیے۔ اس کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے، آپ کسی سے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ثابت کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھٹک چکے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ایک آیت سے ڈسپروف کر سکتے ہیں آپ۔ آیت کتنی پیاری ہے، سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ رشد، عربی زبان میں رشد، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہاں پر رشد کا، راشدون کا، رشد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا سیدھا راستہ جس کے اندر ٹیڑھا ہونے کا کوئی چانس نہ ہو، زیغ، ضلال، گمراہی کا کوئی بھی چانس نہ ہو۔ عربی زبان میں ایسے کیفیت کو، ایسی صفت کو رشد کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ خلفائے راشدین، رشد۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی بچے کے اندر رشد نہ ہونا تو کہتے ہیں بچوں کو پیسے مت دو، بچہ بھی چھوٹا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، اگر ایک یتیم بچے کا مال ہے تو ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ اس یتیم بچے کو مال مت دو، اگر وہ بچہ مال لے کر کچھ تباہ کر دے گا، جب تک کہ اس کے اندر تم رشد نہ پاؤ۔ جب دیکھیں گے کہ بچے کے اندر صلاحیت ہے، رشد ہے، تو تب دیں گے۔ تو رشد لغوی اعتبار سے بڑا ہائیر ڈگری کا معنی ہے کہ جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زبردست ٹھیک ٹھاک لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے بارے میں کہا اولئک ہم الراشدون، کہ یہ لوگ رشد و ہدایت کے پیکر تھے، اور تم کہہ رہے کہ بھٹک گئے۔ نعوذ باللہ، کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ کون سی آیتیں پڑھ رہے ہو؟ حافظ نہیں ہے؟ قرآن مجید کے حفظ کرنے والے چلے گئے؟ آخر کون سا عقیدہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے؟ اور قریب میں جب سعودی عرب نے بعد ایسے گستاخوں کو جب سولی پر لٹکایا تو سعودی عرب کے خلاف کون؟ سنی حضرات بھی وہ بھڑک اٹھے۔ لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے ہیومن رائٹ، ابھی یہ آدمی کو سولی دی گئی، صحابہ اکرام بھی تو انسان تھے، ان کے ہیومن رائٹس کہاں جائیں گے پھر؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا جانے؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب، چاچا رشتہ دار ہو کر جہنم میں جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو طالب جہنم میں جائے گا، اور یہ ابو سفیان، نعوذ باللہ، اور یہ ابو سفیان، یہ معاویہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال تک ستائے، ابو طالب جنہوں نے ساتھ دیا، ابو طالب جہنم میں، اور یہ ابو سفیان اور معاویہ یہ جنت میں جائیں گے۔ معافی عقل، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ ایسے بولنے والے آدمی کو بڑے دلائل اور ثبوت کے بعد اعتراف بھی کیا اس نے، ہاں میرا عقیدہ یہی ہے۔ کیا تیرا عقیدہ یہ ہے؟ ہاں یہی عقیدہ ہے۔ سولی دی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی یہی میرا عقیدہ ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر صحابہ سے بغض
اور حسد رکھیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ایک قوم ایسی بھی جی رہی ہے جو صحابہ کرام کا بغض لے کر جی رہی ہے۔ ایسوں کے لیے ہم کو دعائیں کرنا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، محنت کرنا ہے، ہم کو علمی طور پہ تیار ہونا ہے تاکہ ان کے اثرات ہمارے سنی نوجوانوں پر نہ پڑے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بھولے بھالے لوگ جھانسے میں آ چکے ہوں گے، تو ایسے سب کو جہنم سے بچانے کے ہمیں فکر کرتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے، علم پھیلانا ہے، اکیڈمک ڈسکشن کرنا ہے، علم ضروری ہے۔ راشدون۔ اور اس کے بعد چھٹویں خصوصیت ہے مغفرت صحابہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آخری آیت، یہ آیت کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی آدمی اگر شک بھی ظاہر کرے گا، سیکنڈ جس کو کہتے ہیں سیکنڈ تھاٹ، دوسری رائے بھی لائے گا، کیا ہو سکتا ہے کیا صحابہ کرام ایسے تھے ہوں گے کیا؟ ارے میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر رہے، تم ابھی شک میں پڑے ہوئے، پہلے اپنے عمل کی خبر لو، پہلے اپنے عقیدے کی خبر لو، پہلے اپنے آخرت کی خبر لو۔ صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں شک کیسے آتا ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام ان کے میں مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں ان کے مغفرت کا اعلان، دنیا میں جن کے مغفرت کا اعلان ہو گیا، کیا میری اور آپ کی یا کسی کی مغفرت کا اعلان ہوا؟ پھر ہم کیسے صحابہ کے بارے میں غلط سوچ سکتے؟ وہ بھی من گھڑت تاریخ کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر، ڈاؤٹس کی بنیاد پر، واضح آیتوں کو چھوڑ کر من گھڑت اور غلط راستوں پر جا کر پڑھنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 8ویں خصوصیت ہے رضائے صحابہ۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 119 میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں، اور اسی طریقے سے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 22 میں، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ وہاں رضامندی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے، لیکن بات کے آنے والے لوگ کہہ رہے کہ ہم راضی نہیں صحابہ کرام۔ کون سا قرآن مجید پڑھ رہے؟ 9ویں خصوصیت عدالت و شہادت صحابہ۔ عدالت مانے کیا جانتے ہیں؟ عدالت مانے فلاں، اگر محدث کہتے ہیں کہ فلاں عدل ہے، وہ حدیث کو لے لیتے تھے، اتنی مطلب بالکل ہائی لیول ڈگری کی ایک شہادت ڈگری سمجھے جاتے ہیں عدالت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام سے ہم کو تفسیر ہے کہ یہاں پر امت وسط سے مراد ہے اے العدل، انصاف والی قوم، عدل والی قوم۔ کیا ہے ان کا عدل جانتے ہیں آپ؟ قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی اور کہے گی کہ نوح علیہ السلام نے ہم تک اسلام نہیں پہنچایا، تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ کہے گے اے نوح تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے، کیا تم نے ذمہ داری ادا کی؟ تو قوم سے پوچھیں گے تو قوم نے کہے گی کہ نوح علیہ السلام نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم کو اسلام نہیں بتایا۔ تو ایسے وقت پر نوح علیہ السلام گواہ کے طور پر کس کو پیش کریں گے؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا۔ ایسے وقت پر سوال اٹھے گا کہ صحابہ کرام کو کیسے معلوم؟ وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تم گواہ بنا کر ٹھہرا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا کیا اونچا مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے گواہی لیں گے، اور تم گواہی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم ان کی گواہی نہیں لوگے تو پھر قرآن مجید کس راستے سے آیا؟
اگر تم ان کی گواہی نہیں لوگے تو احادیث کس راستے سے آئے؟ اسی لیے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجرح والتعدیل میں لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے دراصل وہ ہمارے دین اسلام کے گواہوں پر شک ظاہر کرتا ہے، گویا کہ وہ اسلام تک پہنچنے کے لیے جو رستے ہیں وہ پورے رستے کاٹ رہا۔ ایسا آدمی شر پسند ہے، برا آدمی۔ یہ 9ویں خصوصیت ہے عدالت و شہادت صحابہ۔ 10ویں خصوصیت بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، صحبت صحابہ۔ صحبت مانے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جب سے میں کہہ رہا ہوں کون ہے صحابی، کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ دیکھنا ضروری نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام آنکھ سے معذور تھے، اسی لیے دیکھنے کا ورڈ نہیں، جو ملاقات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمناً، ایمان کے حالت میں، بغیر ایمان کے حالت میں تو ابو جہل بھی ملاقات کیا تھا، مؤمناً ایمان کی حالت میں، ومات علیہ، اور اسی پر موت ہو، صحابی کہتے ہیں۔ صحبت، اب بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں قیامت تک یہ صحابہ کا مقام نہیں پا سکتے۔ کیسی حدیث ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ 7 کلومیٹر، ایک روایت میں 9 کلومیٹر لگیں گے، اتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ، اتنا اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں بھی لگا دے تو صحابہ کرام نے اس زمانے میں تکلیف کی حالت میں جو انہوں نے ایک مد یا آدھا جو اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کیا تھا، وہ مد تو دور کی بات ہے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو، ان سے بیس بن، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چن لیا ہے، وہ خاص چنی ہوئی قوم ہے۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا کہ دل میں آتا ہے کہ میں ان آنکھوں کو چوم لوں۔ آپ کے اس جسم اور آپ کے ان ہاتھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے، تو کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ دل جی میں آتا ہے کہ کتنا آپ کو اونچا مقام مل گیا ہے، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں ایسا کرتا۔ تو مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام پر جو تکلیفیں گزری ہے نا کہ تم جھیل پاتے کہ نہیں پاتے، قربانیاں دے پاتے کہ نہیں پاتے، کیونکہ صحابہ کرام میں منافقین کی بھی جماعت تھی جو تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے، منافق بن گئے۔ جن کو چننا تھا اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جن کو نہیں چنا کا مطلب نکلا کہ وہ صحابہ کرام بعد والوں سے افضل ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی یہ جو خصوصیت ہے بعد والے لوگ اس کو پہنچ نہیں سکتے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یہ 10 خصوصیتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم ٹھنڈے انداز میں، اچھے انداز میں کسی بھی گستاخی کرنے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو اگر ہم بتا دیں کہ بھائی آپ کی کتابوں میں یہ ہے، آپ کی کتابوں میں یہ ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہم کو سنی کتابوں میں مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ حدیث نمبر 3373 ترمذی شریف، پکڑ کر کہا، فمن احبنی واحب ہذین وابویہما واباہما وامہما فقد احبنی، جو کوئی یہ 2 بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے ابا سے محبت کرے گا، ان کی والدہ سے محبت کرے گا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہم تو اہل بیت کے بارے میں یہ عزت رکھتے ہیں۔ آپ کو گمان ہے، آپ کو بدگمانی ہے
کہ سنی حضرات آل بیت کی عزت نہیں کرتے. میرے بھائی، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود نہیں پڑھتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیا میں سنی 93% ہے. 93% سنی جب نماز پڑھتے ہیں تو میجارٹی میں سنی ہے. اتنے میجارٹی لیول پر نماز پڑھنے والے سنیوں کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے. ہم اہل بیت کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ دوسری رکعت میں بھی درود پڑھنا واجب. یہاں تک فتویٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. نہ صرف چوتھی اتحیات پڑھ کے اکثر ہم دوسری رکعت میں اٹھ جاتے، نہیں، اتحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ہے. چوتھی میں تو پڑھیں گے آپ، تیسری میں تو پڑھتے ہیں مغرب میں، لیکن دوسرے رکعت میں بھی پڑھنا ہے، واجب ہے. تو اتنے مرتبہ جو قوم درود پڑھتی ہے اس کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ ہم اہل بیت کی عزت نہیں کرتے. ہماری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث جو مشہور ہے نا، سنیوں نے مشہور کی ہے. ہماری کتابوں کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے خواتین کی سیدہ ہے. اور بھی تفصیلات ہیں دوسری روایتوں میں، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں. اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. یہ سب فضیلت ہم بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب باتیں بتا کر ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اکیڈمک لیول پر ڈسکشن کر کے ان گستاخوں کو جہنم سے بچانے کی ہم فکر کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کے ہر فیصلے کو لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.